السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ایک دن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بیٹھے تھے۔ اسی دن ایک قافلہ مکہ مکرمہ میں جانا تھا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اجازت طلب کی کہ میں بھی قافلے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد قافلے کا سردار بھی الوداع کہنے کے لیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے آیا۔ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا نے قافلے کے سردار کو سفارش کی کہ آپ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ساتھ لے جائیں۔ قافلے کے سردار نے خوشی خوشی حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی نیک اور خدا ترس آدمی تھے، اس لیے قافلے والوں نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت عزت کی۔ اس قافلے میں ایک عورت بھی تھی۔ اس نے جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورتی کو دیکھا تو وہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پر فدا ہو گئی۔ اس عورت نے موقع پا کر اپنے آپ کو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کر دیا، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ عورت نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر تم نے میرے ساتھ بدکاری نہ کی تو میں سارے قافلے والوں کو بتا دوں گی کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے پھاڑنے لگی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کی باتوں میں نہ آئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا رب کریم ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرا رب انصاف کرنے والا ہے۔ وہ عورت یہاں سے ناکام ہو کر ایک غلام کے پاس گئی، وہاں جا کر اس کے ساتھ بدکاری کی۔ جب عورت کو حمل ٹھہر گیا تو اس نے سوچا کہ یہ موقع بہت ہی بہتر ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ذلیل کرنے کا۔ ایک رات عورت نے موقع پا کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے صندوق میں اس عورت نے اپنے زیورات چھپا دیے۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے قافلے میں شور مچا دیا کہ رات کو میرے سارے زیورات چوری ہو گئے ہیں۔ قافلے کے سردار نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ سارے قافلے والوں کی تلاشی لی، لیکن کسی سے بھی اس عورت کے زیورات برآمد نہ ہوئے۔ اس عورت نے اصرار کیا کہ حضرت ثابت کے سامان کی بھی تلاشی لی جائے، مجھے پورا یقین ہے کہ میرا سامان حضرت ثابت کے سامان سے برآمد ہو جائے گا۔ جب قافلے کے سردار نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سامان کی تلاشی لی تو اس عورت کے زیورات حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے صندوق سے مل گئے۔ عورت نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا کہ میرے زیورات اسی نے چوری کیے ہیں، اور ایک رات ثابت نے موقع پا کر میرے ساتھ زبردستی بھی کی تھی، جس کا بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ قافلے کا سردار عورت کی یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوا۔ اس نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر کے مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو سزا دینے کا حکم جاری کیا کہ انہیں زناکاری کرنے پر سنگسار کیا جائے گا۔ یہ خبر آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ جب اس خبر کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جاؤ
جب تک میں نہ آؤں تب تک ان کو سزا نہ ہونے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس عورت کو بھی یہاں لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور مجھے موقع دیا جائے۔ حضرت ثابت کی وکالت کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس بات کو مان لیا۔ حضرت علی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عورت کو لانے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کو کہا کہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بلا رہے ہیں، عورت نے پھر پوچھا کہ کون مجھے بلا رہا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ عورت کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اب میرا برا وقت آ گیا ہے۔ جب عورت دربار خلافت میں پیش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں، جو کہ جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ ثابت کرنے والا ہے۔ مجھ کو سچ سچ بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا ہے، یہ حمل کس کا ہے؟ عورت نے بڑے اطمینان سے سب کے سامنے ثابت کی چوری ثابت ہوئی ہے اور اس نے میرے ساتھ زنا بھی کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عورت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ گھر میں جو کپڑے کا ٹکڑا اور آسا پڑا ہوا ہے فوراً جاؤ اور لے کر آؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور مطلوبہ سامان لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت سے فرمایا کہ سیدھی لیٹ جاؤ۔ جب وہ عورت سیدھی لیٹ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اور آسا اس کے پیٹ پر رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کا ٹکڑا اسے فرمایا، اے پیٹ کے اندر بچے، اب تو ہی سچ بتا۔ خدا کے حکم سے ماں کے پیٹ میں سے بچہ بول پڑا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری اور سچی کتاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم کس کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو اور چوری کس نے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ بول پڑا۔ یہ عورت کئی بار حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے بدکاری کی نیت سے گئی تھی، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو ہر بار ناکام ہی لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس عورت نے ایک غلام کے ساتھ بدکاری کی۔ اس عورت نے خود ہی اپنے زیورات حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سامان میں رکھ دیے تھے تاکہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بدنام کر سکے۔ بچے کو بولتا دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص سکتے میں چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو رہا کر دیا گیا۔ یہ سارا ماجرا ہونے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کپڑے کا ٹکڑا اور آسا کیا چیز ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف فرما ہوئے کہ اچانک وہاں سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک بد کردار عورت حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پر بدکاری اور چوری کا الزام لگائے گی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو سنگسار کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا جائے گا۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس الزام سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائی کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا، یہ ایک کپڑے کا ٹکڑا اور آسا لے لو۔ جب یہ واقعہ پیش آئے تو یہ کپڑے کا ٹکڑا اور آسا اس عورت کے پیٹ پر باندھ دینا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوگا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ قیمتی اونٹ ہم سے لے کر چلا گیا، تو قافلے کے سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، خیمے کا پردہ ہٹایا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضمانت دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی جانتی ہوں۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دیتی ہو؟ چنانچہ اس عورت نے کہا، جب تم سودا کر رہے تھے تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ مبارک دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے۔ کہاں کون ہیں وہ لوگ جن سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے کہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجے ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا قیمت ہمیں بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ رہتے کہاں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے کہا، وہ سامنے جو کھجوروں کے جھنڈ ہیں یہی ڈیرے ہیں ہمارے آقا کے۔ وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر وہ قافلہ سارا حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پڑاؤ کیا جہاں ایک پختہ عمر عورت کا خیمہ تھا، اس کا نام ام معبد تھا۔ وہ اکثر مسافروں کی میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتی تھی۔ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، اس کا شوہر بکریاں چرانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں صرف ایک لاغر بکری تھی جو ریوڑ کے ساتھ جانے سے قاصر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزانہ اس بکری کا دوہنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے لمس سے اس بکری کے خشک تھنوں میں اتنا دودھ بھر آیا کہ وہاں موجود تمام لوگ سیر ہو گئے، مگر دودھ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ ام معبد کا شوہر بکریاں چرانے کے بعد واپس آیا تو گھر میں دودھ لبالب برتن دیکھ کر دنگ رہ گیا اور ام معبد سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا ایک شخص کی برکت کا نتیجہ ہے جو ابھی ادھر سے گزرا ہے۔ انہوں نے تعجب سے سوال کیا وہ کیسا کون بابرکت شخص ہے؟ ذرا اس کے بارے میں کچھ بیان تو کرو۔ اس موقع پر ام معبد نے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں اور چہرہ نہایت حشاش بشاش اور خوبصورت تھا اور اچھے اخلاق تھے۔ نہ رنگ کی زیادہ سفیدی انہیں معیوب بنا رہی تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بہت خوب رو اور حسین تھے، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھیں اور پلکیں لمبی تھیں، ان کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشم، سرمگین بالوں کی سیاہی خوب تیز تھی، گردن چمکدار اور ریش مبارک ہونی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اقدس پر نور اور با رونق ہونا، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے، گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی، نہ بےہودہ، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور حسین و جمیل نظر آتے اور قریب سے دیکھیں
تو سب سے زیادہ خوش شیریں گفتار اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا پست کہ آنکھیں معیوب جانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو خوب زو شاداب اور قدر آور ہوں، ان کے ساتھ ہی ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرماتے تو وہ ہماتن گوش ہو کر غور سے سنتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تو وہ فوراً اسے بجا لاتے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ترش و رو تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی جاتی۔ معبد کا شوہر بولا، خدا کی قسم یہ شخص وہی قریشی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر میں مکہ میں سن چکا ہوں اور ارادہ کر چکا ہوں کہ ان کی صحبت کا شرف حاصل کروں۔ اگر کوئی ذریعہ میسر آیا تو ضرور ان کی خدمت اقدس میں حاضری دوں گا۔ یہ عرب کی ایک دیہاتی خاتون کا انداز بیاں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور سراپا کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ایک شخص در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آیا۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا، کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے کیا نیکی کی؟ تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دو اونٹ گم ہو گئے۔ میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے دونوں اونٹنوں کو ڈھونڈنے نکلا۔ میں اپنے اونٹنوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں پہنچ گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے دو اونٹوں کو پا لیا۔ اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا۔ چند کھجوریں بھی آ گئیں اور میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو بوڑھا پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا، بیٹی ہوئی۔ تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے دفن کرا دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کرا دوں گا۔ وہ صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات سن کر میرا تو دل نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا؟ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا، دفن نہ کر مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مجھے کہنے لگا، اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دو گے؟ میں نے کہا، تم میرے دو اونٹ رکھ لو، بچی دے دو۔ کہنے لگا، نہیں، دو نہیں، یہ جس اونٹ یہ تو بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی لے لیں گے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے، ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو جو مجھے گھر چھوڑائے، میں یہ اونٹ اسے واپس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دیکھ کر ایک بچی کو لے لیا۔ اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کانیز کو دیا، نوکرانی اسے دودھ پلاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی اور وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 اونٹ دیکھے بچی لایا کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے۔ میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں، یہ سن کر
حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے، یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت انعام عطا کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔